لطائف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے لطائف ستہ، کوئی کہتا ہے لطائف خمسہ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس طرح ایک اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے میٹرک تلک، 10ویں کلاس تک، اور دوسرا اسکول ہی کہلاتا ہے جس کو ہائر اسکول کہتے ہیں، تو اس میں انٹرمیڈیٹ تک پڑھائی ہوتی ہے، حالانکہ ہوتے دونوں اسکول ہی ہیں۔ اور کالج کا بھی یہی مثال ہے، کالج میں بھی انٹرمیڈیٹ تک پڑھائی ہوتی ہے، اور کسی کالج میں بی ایس سی ایم ایس سی تک تعلیم ہوتی ہے۔ وہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قادریہ اسکول میں قادریہ اسکول میں لطائف ستہ کا علم ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو 7 مقامات ہیں ان کو روشن کیا جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کے 7 چینلز ہوتے ہیں۔ ان چینلز کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالی سے انوار الہی کا علم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں حکمت کا علم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ہمارے جو لطائف ستہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے نور کو حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حکمت کو حاصل کرتے ہیں، روحانی علم کو حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو منور کرنے کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ 7 ایک پوائنٹس ہوتے ہیں انسان کے اندر، ان 7 پوائنٹس کو روشن کیا جاتا ہے۔ اور ایک اسکول ہے جس کو اسکول نقش بندیہ کہتے ہیں، اس میں 5 جو انسان کے اندر لطائف ہیں، 5 جو پوائنٹس ہیں، ان 5 پوائنٹس کو روشن کیا جاتا ہے۔ پھر ان 5 پوائنٹس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے انوار الہی کو لینے کی صلاحیت پیدا کرائی جاتی ہے، وہ انوار الہی کو ریسیو کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک پوائنٹس ہیں۔ اب اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا مقام زیادہ ہے، ہمارا مقام نیچے، ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تصوف میں دوسرے پر حملہ نہیں ہوتا۔ جس کو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس پر شکر کرے۔ اب وہ 7 لطائف کون سے ہیں؟ ان 7 لطائف میں سے 4 کا تعلق، یہ سلسلہ قادریہ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے، تو یہ جو 7 لطائف ہیں ان میں سے 4 لطائف کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، اور 3 کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ تو یہ 7 پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ 7 مقامات ہوتے ہیں، انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میری رحمت سب پر برابر ہوتی ہے، میری رحمت سب پر برابر ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی ریسیو کرتا ہے، کسی کے اوپر حجابات ہوتے ہیں، وہ ریسیو نہیں کر پاتا۔ تو یہ 7 چینلز ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، تبھی تو اس انسان کا مرتبہ جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات کا دیا گیا ہے نا اس کو، تبھی تو یہ بندہ جو ہے وہ خلیفہ بنے گا جب اس کے وہ 7 پوائنٹس روشن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہوگی۔ 7 پوائنٹس کو روشن کرنا یہ عطا الہی کا سبب بنے گا، انسان پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کو، وہ جو عطا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ عطا، وہ حکمت، وہ علم، وہ دانائی، وہ ادراک وہ ریسیو کر پائے گا، تجلیات الہی کو یہ ریسیو کر پائے گا اپنے اندر۔ اس کی مثال محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک تختگاہ ہے، ایک آئینہ ہے، وہ آئینہ روشنی، وہ آئینہ عکس تب پکڑے گا جب وہ اس کے اوپر سے حجابات ہٹائے جائیں گے۔ اب یہ ہمارے اندر جو 7 پوائنٹس ہوتے ہیں، 7 جو مقامات ہوتے ہیں، ان کے اوپر حجابات آ جاتے ہیں۔ جب ہم ان حجابات کو ہٹائیں گے، جب وہ حجابات ہٹ جائیں گے
تو یہی آئینہ، یہی شیشہ، یہی آرسی ریفلیکشن پکڑنے کے قابل بنے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عکس پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس پکڑے گا۔ تو یہ 7 پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ 7 مقامات ہوتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو اختیار حاصل ہے، ہر انسان اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے، وہ اپنے وہ حجابات ہٹائے یا نہ ہٹائے۔